نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہو کر ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عربی میں عاشورہ اسم عدد 10 کو کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ جس طرح مہینوں کے اعتبار سے رمضان مبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، دنوں کے اعتبار سے جمعۃ المبارک بڑا بابرکت دن ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جب ہی اس کے ساتھ حرام لگتا ہے، اور یہاں حرام حلال کے مقابل نہیں ہے، بلکہ اس لفظ حرام سے مراد عزت و حرمت ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ حرام بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ جس مسجد میں ہے اس کا نام مسجد حرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی صفحہ 180 میں لکھتے ہیں کہ عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشہور مرد سے صحت ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا اور محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو تاریخ اسلامی کا وہ دردناک سانحہ پیش آیا جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، سارے عالم اسلام میں اس کی مذمت ہوئی اور بعد میں یہ سانحہ ایک استعارہ بن گیا۔ عوام الناس میں 10 محرم سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے اور اس دن کی قدیم تاریخی اور مذہبی حیثیت کو کم یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ امت اسلامیہ اس کا زخم آج تک نہیں بھول پائی ہے، لیکن عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے پہلے سے تھی۔ دراصل یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورہ کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اس طرح عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول کی دائمی سنت ہے، یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا اہتمام اسی طرح کرتے تھے جس طرح رمضان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت امام بخاری نے نقل فرمائی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنوں میں عاشورہ اور مہینوں میں رمضان مبارک کے روزے کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول کا دائمی طریقہ ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اس کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کا خاص اہتمام فرمایا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس دن کی فضیلت جان لینے کے بعد آئیے اس دن کے کام بھی جانیے، چلیں تاکہ ان چیزوں سے بچ سکیں جو اس دن کرنے کے نہیں ہیں۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا، اس لیے اس کا روزہ رکھنا مسنون و مستحب ہے، اور یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وفات سے پہلے والے سال جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانہ کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ لہذا فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزہ کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہ قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ تاہم اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عاشورہ کے روزہ کی 3 شکلیں ہیں، 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3 صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے، اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کراہت تنزیہ سے تعبیر کر دیا ہے۔ ورنہ جس روزہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 2 عاشورہ یعنی 10 محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ تاہم اہل و عیال پر نفقے میں وسعت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، چاہے اچھا کھانا بنانے کی صورت میں ہو یا کثیر تعداد میں بنانے کی صورت میں، یا خرچ دینے میں وسعت کے ذریعے ہو۔ البتہ صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کہ اچھے کھانے پکائے جائیں، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس طرح کی روایات دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں جو اگرچہ سندن ضعیف ہیں لیکن مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں قابل استدلال ہیں۔ اسی وجہ سے اکابر نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ نیز سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر، شعبہ اور یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ نمبر 3 نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہر مکلف پر نماز فرض ہے اور اس کے چھوڑنے پر گناہ ملے گا، لیکن جو ایام فضیلت والے ہیں اس دن کے گناہ میں شدت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے گالی دینا ہر جگہ گناہ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں گالی بکتا ہے تو اس کے گناہ میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عاشورہ کے دن خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس دن اہتمام میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان میں سے بھی بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے، اور بعض شیطانی بہکاوے میں آ کر بال بچوں کو لے کر میلہ ٹھیلا دکھانے کے چکر میں نماز کے اہتمام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص محرم کے دن اس دن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا دن قرار دیا ہے۔ نمبر 4 تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد ہے جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق ہر نیکی 10 گنا ہوا کرتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے، اس لیے اس دن تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5 ذکر و اذکار کی کثرت۔
عام دنوں میں عمومی طور پر ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ عموماً چھٹی والے دن ہر شخص گھر پر موجود رہتا ہے، لہذا دوسرے الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے ذکر و اذکار میں مشغول ہونا کافی منافع بخش رہے گا۔ ذکر کی وجہ سے دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ نیند لا یعنی اور بیکار چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے ذکر مشغول ہونا باعث ثواب بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ کہے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں ذکر کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، توبہ استغفار کا اہتمام۔ ہر انسان سے غلطی اور چوک ہوتی رہتی ہے، ان غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کیے کرتے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود استغفار کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو اس کا حکم بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے توبہ کیے کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اس لیے آج کے فضیلت والے دن میں کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اِیصال ثواب کا اہتمام۔ آج کے دن کو چونکہ ہم لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جوڑ رکھا ہے، اور اس لیے اس دن بہت سارے وہ خرافات بھی کرتے ہیں جو قاتلین حسین نے کیے، جلوس، تعزیہ، ڈھول، میلہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سب خوشی کے طور پر مناتے ہیں، نام غم حسین کا دیتے ہیں، اور کام دشمنان حسین والے کرتے ہیں۔ اس دن کا ایک خاص کام دوسری خرافات کے مقابلے میں یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام شہداء وغیرہ، شہداء صحابہ اور عام مسلمانوں کے حق میں ثواب پہنچائیں۔ اس سے ایک تو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، اور جن کے نام پر اس دن کو ہم نے یاد رکھا ہے ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ یہ ہیں کچھ وہ بنیادی کام جو محرم کی 10ویں تاریخ کو کرنے چاہیے۔ ان کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہیں ان سے خود کو بچنا چاہیے، اور اپنے بال بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور خرافات سے بچنے اور بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت و اطاعت کی دولت و عظمت سے نوازے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔